هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ النمل مکی سورت ہے۔ سٹارٹ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ طاسین حروف مقطعات، تلکا یہ آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہے قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی۔ ہدن ہدایت ہے، ہدن و بشرا للمؤمنین اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین جو لوگ یقیمون الصلاۃ قائم کرتے ہیں نمازوں کو، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیات ہیں قرآن کی جو ایک واضح کتاب ہے۔ یہ آیات ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری سنانے والی ہے جو ایسے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اب مومن کی ڈیفینیشن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا؟ للمؤمنین ہدن ہدایت و بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ پھر ایمان والوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویری نیکسٹ آیت میں ڈیفینیشن بتا دی ہے کہ کون ایمان والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو لیٹ نہیں پڑھتے، نمازوں کو جلدی جلدی ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں، وہ خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچتے رہتے، جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اگنور یہ دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بینگ اے مسلم۔ نماز ہم بہت اگنور کرتے ہیں، زکوٰۃ اگنور کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جتنا پیسہ کما لیا ہے یہ ہمارا ہی ہے، اب ہم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے۔ وہم بالآخرۃ اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، سچے دل سے پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی ان دو چیزوں کو سکپ نہیں کر سکتے۔ نہ تو وہ اپنی نمازوں کو سکپ کریں گے، نہ وہ زکوٰۃ کو سکپ کریں گے، کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوشخبری کس کے لیے؟ ہدایت اور خوشخبری مومنین کے لیے ہے۔ مومنین کون ہیں؟ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ نماز بھی ادا کرے گا اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ ہم یوقنون کیونکہ وہ یقین رکھنے والے ہیں، کس چیز پہ؟ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ الحمدللہ اب 19ویں پارہ کی سورہ نمل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت اس سورت کی صرف ابتدائی 3 آیات میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جن کی تشریح سے پہلے اس سورت کی ہم جیسے ہمیشہ وجہ تسمیہ اور مقام نزول اور جو شان نزول یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور آج بھی ہم کریں گے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ کے سلسلہ میں واد النمل یعنی چونٹیوں کے میدان کا ذکر آیا ہے۔ نمل کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ نمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمل کس کو کہتے ہیں؟ نمل ہوتی ہے چونٹی۔ اب یہاں پہ چونٹیوں کی بات کی گئی ہے، اور یہ ایک پوری وادی چونٹیوں کے میدان کا ذکر آیا ہے، یعنی نمل کے معنی ہے چونٹیوں کے، اس لیے بطور نشانی اس سورت کا نام نمل مقرر ہوا۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور مکی دور کے درمیانی زمانہ میں اس کا نزول روایت کیا گیا ہے۔ موجودہ ترتیب اور قرآن کے لحاظ سے یہ کلام پاک کی، قرآن کریم کی 27ویں سورت ہے، لیکن نزول کے شمار سے اس کا 68 مطلب لکھا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے 67 صورتیں مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھیں، اور 46 صورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس صورت میں ٹوٹل 93 آیات ہیں، اس میں 7 رکوعات ہیں۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی عقائد کی اصلاح یعنی توحید کی تعلیم دی گئی ہے، نبوت کا اثبات، آخرت کا یقین، اور چند انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً پہ در پہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔
اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم فرمایا گیا، جن پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جس میں انسان کو بتایا گیا کہ اسی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ ہم فیوچر کی ہر طرح سے پلاننگ کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اگر تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم فیوچر کی پلاننگ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہاؤس وائف ہیں تو ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے اچھے فیوچر کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم آگے سے آگے کا سوچتے ہیں، ہم پیسے جمع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو برائٹ فیوچر دے سکیں۔ ہم بہت ساری پلاننگز کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے جس میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اس کے بعد اس کی یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو ہر فرد، ہر بشر جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک نہ ایک دن وہ مر جائے گا، اس دنیا سے چلا جائے گا، اور آخر کار یہ ظاہری عالم بھی سارا فنا ہو جائے گا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ سارے انسان شروع دنیا سے آخر تک دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور عالم آخرت شروع ہو جائے گا جہاں ہر شخص کے اعمال کی جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، سب کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسی اس کو جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال کیے گئے ہوں گے تو جزا، بدلہ جنت ہوگی، اور اگر برے کام کیے ہوں گے، بیک بائٹنگ کی ہوگی، لیگ پولنگ کی ہوگی، برا کسی کو دکھایا ہوگا، برا کسی کے ساتھ کیا ہوگا، یا برے طریقے سے رہا ہوگا، یا اپنی نمازوں کو قائم نہ کیا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کیا ہوگا، بس دنیا میں ہی مگن ہو گیا ہوگا، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تمام باتیں بالکل اسی طرح ہوں گی جس طرح قرآن مجید میں کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ نتیجہ کے لحاظ سے قرآن کریم کے منکرین کو دائمی عذاب، مصیبت، بے چینی نصیب ہوگی، اور اس کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راحت عطا فرمائیں گے، خوشی و آرام، چین، سکون عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایات کو نہ ماننے والوں کی عبرت کے لیے بعض پہلی امتیں اور ان کے پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر صاحب سلطنت انبیاء علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جن کی سلطنت نہ صرف انسانوں پر تھی، جنوں انس کے علاوہ جانوروں پر بھی تھی۔ ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق دو واقعات کا بیان اس صورت میں فرمایا گیا ہے۔ ایک تو وہ واقعہ جو چونٹیوں کے ساتھ گزرے، اور اسی پر اس صورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا، اور دوسرا واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دوسرا واقعہ ملکہ سبا کا ہے، جس کی خبر ہدہد نے آ کر دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو زیر فرمان کیا کہ اس کے بعد دو اور قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، یہ ملکہ سبا والا جو قصہ ہے، اور ہدہد کے بارے میں یہ جو ساری سٹوری ہے، اور یہ نول چونٹیوں والا قصہ انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے لاسٹ پر اس کے قدرت کی بعض نشانیاں واضح کر کے واقعات عالم سے عبرت حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور دنیا کے خاتمہ کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔ پھر قیامت کے حالات واضح کیے گئے ہیں۔ سورت کے اینڈ پر بتایا گیا ہے ان باتوں کو جاننے کے بعد انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کے احکامات پر چلے۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں ہے، نہ ہماری دنیا اچھی ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں نہ چلیں گے، تو دنیا بھی ہمارے لیے تنگ کر دی جائے گی، دنیا بھی ہمارے لیے مشکل کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، بتائی جائیں گی، یا سورت کے لاسٹ پر یہ بتایا گیا ہے، ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد انسان کے پاس کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ قرآن کے احکامات پر چلے۔ یہ ہے خلاصہ اس تمام سورت کا، جس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ۔ ابھی ہم نے کچھ آیات ڈسکس کی ہیں۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ یہاں تک ابھی ہم نے یہ آیات ڈسکس کی تھی۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سین سے فرمائی گئی ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ ہم بار رہا ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اب ہم 19ویں پارے پہ ہیں، اور جتنی بھی صورتوں میں
सूरतों का स्टार्ट हरूफ मुकत्तिआत से हुआ है, हम इसको अगेन एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं। मुकत्तिआत कौन से लेटर्स होते हैं? इनको सेपरेट लेटर्स या फिर कता किए हुए लेटर्स भी कहा जाता है। मुकत्तिआत कता किए हुए जुदा-जुदा लेटर्स, इनकी प्रोनंसिएशन भी बिल्कुल अलग-अलग होती है। इसके बारे में मुफस्सरीन यानी कि तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन वर्ड्स का मीनिंग्स जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं दिए। क्योंकि जो अरेबिक है ना, जो नेटिव अरेबिक है, जो कह लें कि जो बॉर्न अरेबिक हैं, उनको भी इनके मीनिंग्स नहीं पता। तो इनको अलग-अलग ही इनकी प्रोनंसिएशन होती है, अलग-अलग ही हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो मुकत्तिआत लेटर्स हैं, और इनकी बहुत बरकत बयान की गई है। इनके पढ़ने से बहुत ज़्यादा बरकत होती है। बाकी अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। बस ये एक अल्लाह ताला का इसरार है, इसके हकीकी मानी की रसाई किसी तक भी नहीं है। वल्लाहु आलम। हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म बतौर एक राज़ के दिया गया हो, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन हरूफ की तफसीर और तशरीह कुछ भी मनक़ूल नहीं है। वल्लाहु आलम। और इन वर्ड्स पर भी इसी तरह से ईमान लाना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं और जिस तरह आए हैं इनकी तिलावत करनी चाहिए और इनके मीनिंग्स की पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे सूरत की इब्तिदा कुरान पाक के ज़िक्र से फरमाई जा रही है और बताया जाता है कि आयात जिनकी तिलावत इस सूरत में की जा रही है, किसी काहन के लिखे हुए नहीं है माज़अल्लाह। किसी काहन की कही हुई बातें नहीं है। काहन कौन होता है? काहन वो होता है जो आपको गैब की बातें बताता है, जो आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि आप जाते हैं किसी भी ऐसे आदमी के पास जो कहता है कि आओ मैं आपका हाथ देखती हूँ, या आओ मैं आपका हाथ देखता हूँ और आपको बताता हूँ फ्यूचर में आपके साथ क्या होगा। या मोस्टली लोग कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी कितनी शादियाँ होंगी। या हम बचपन में ऐसे होते थे ना, हमारे फ्रेंड्स हमारे हाथ पकड़ के कहते थे, जी मैं आप बताती हूँ ये होगा, वो होगा। हाथ जो हाथ देखने वाला होता है या अपनी तरफ से गैब के तुक्के लगाने वाला होता है, उसको काहन कहते हैं। ठीक है? बाकी गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं है। ये सिर्फ़ कह लें कि इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं और इनकी परसेप्शंस होती हैं, वल्लाहु आलम। ये जस्ट वो कह लें कि इमेजिनेशंस इनकी हो सकती हैं, जिसके ज़रिए ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। या इसके बारे में एक बहुत बड़ी डिटेल ये भी है, शिहाब उन साक़िब, कि जैसे कि कुछ ये उनको भेज देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फिर इन्होंने शैतान जो हैं, जिन्नात उनको भेजते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पर पत्थर बरसाए जाते हैं। तो वो सारा जो किस्सा बताया गया था ना, तो लेकिन ये अगर इनको एक ज़रा-सी बात मालूम होती है, तो 200-300 बातें खुद से लगा के लोगों को बता रहे होते हैं, काहन वो होता है। तो अब ये क्या कहा जाता है कि ये कुरान है, ये बिल्कुल वाज़ेह और रोशन किताब है, ये किसी काहन की कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा सूरत है। नाज़िल करदा अल्लाह ताला की तरफ से एक किताब है। ये किसी साहिर की शब्दाबाज़ी नहीं है, किसी शायर की शायरबंदी नहीं है, बल्कि कुरान एक अज़ीमुश्शान किताब है, जिसमें आयात हैं जो कि हक़ और बातिल, झूठ और सच में फ़र्क करने वाली हैं, और इंसानी निजात और सआदत का रास्ता वाज़ेह तौर पर बताने वाली हैं, जिसकी कोई बात भी ऐसी नहीं है जो कि अक़ल से दूर तक हो, जिसको अक़्ल इंसानी तस्लीम ना करे। ये सब बातें इसकी साफ और ज़ाहिर हैं, जिसको हर एक साहिब अक़ल तस्लीम करता है, और इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इसकी हिदायत हर इंसान के लिए है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है। इससे रहनुमाई फ़ायदा उठाने वाले चूँकि अहले ईमान ही हैं, इसलिए अहले ईमान को ही ज़्यादा मुख़ातिब किया गया है। अहले ईमान के लिए ही ये बाअसे हिदायत और बिशारत का सबब है। इसके हर लफ़्ज़ से मोमिन को राह हक़ नज़र आती है। जो मोमिन होता है, वो इसके एक-एक लफ़्ज़ से अल्लाह ताला का रास्ता ढूँढता है। उसको अल्लाह ताला तक जाने का एक रास्ता मिलता है। एक-एक लफ़्ज़ उसको पता चल रहा होता है। जैसे कि अभी हमने ये सेकंड आयत में डिस्कस किया, हुदन व बुशरा, इसमें हिदायत और खुशखबरी है। अब जो तो तदब्बुर करेंगे, जो तो कुरान को बिल्कुल गुम-सुम होके इसके अंदर खो के पढ़ना चाहेंगे, उनको पता चलेगा हाँ, अल्लाह ने बता दिया आपके लिए खुशखबरी है और इसमें हिदायत है, जो मोमिनीन हैं। और मोमिनीन की अल्लाह ताला ने डेफिनिशन क्या बताई? जो अपनी नमाज़ों को कायम करते हैं, जो ज़कात को अदा करते हैं और जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, ये मोमिनीन हैं। ये इसकी डेफिनिशन बता दी गई। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जो नमाज़ों को कायम करते हैं, एहतमाम से नमाज़ अदा करते हैं, नमाज में किसी किस्म की कमी कोताही नहीं करते, और जो अल्लाह ताला ने एक निसाब मुकर्रर कर दिया है, उस निसाब के अकॉर्डिंग
40वां हिस्सा अल्लाह ताला के नाम पर गुरबा, मसाकीन, मुस्तहकीन को देते हैं। और अभी वैसे भी रमज़ान अल मुबारक करीब है और आप सब ने ज़कात निकालनी है, तो ज़कात ज़रूर जो उसके मुस्तहिक हों, उन्हीं को दीजिएगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तीसरी बात यहाँ पे ये की गई है, वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, यानी रोज़े आखिरत पर इनको कामिल यकीन होता है। और जिनको कामिल यकीन होता है रोज़े आखिरत पर, वही ज़कात देंगे और वही अपनी नमाज़ों को कायम करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ़ 4 दिन की ज़िंदगी है। और अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है? अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मेंटेन करें, बैलेंस रखें दीन और दुनिया में। तो इसकी एग्ज़ाम्पल हमें कहाँ से मिलती है कि अल्लाह ताला ने ये कैसे कहा है कि आप दीन और दुनिया में बैलेंस रखें? दुनिया के लिए भी आप दुआ करें कि या अल्लाह मेरी दुनिया को अच्छा बना दीजिए, और ये भी दुआ करें कि मेरी आखिरत को बेहतरीन बना दीजिए। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कि इनसे कह दीजिए, अगर तो ये सिर्फ दुनिया मांगेंगे, ला खलाक आपके लिए कोई भी हिस्सा नहीं होगा आखिरत में, वफिल आखिरा, और आखिरत में आपके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। लेकिन आपने दुआ किस तरह से करनी है? आपने दुआ इस तरह से करनी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए रब मुझे अता फरमाइए इस दुनिया की कामयाबी, वफिल आखिरति हसना, और आखिरत की भलाइयां और कामयाबियां, वक़िना अज़ाबन नार, और मुझे आग के अजाब से बचा लीजिए। तो क्या करना है? दुनिया और दीन दोनों को साथ लेके चलना है। दुनिया में इतनी खुशहाली होगी कि आप अल्लाह ताला के रास्ते पे देने वाले भी बनेंगे, ज़कात देने वाले भी बनेंगे, नमाज़ों को अदा करने वाले भी बनेंगे, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले भी बनेंगे। और यौम आखिरत पर जो यकीन रखते हैं, वही अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अल्लाह ताला के लिए टाइम को मेंटेन करते हैं, और तभी वो अल्लाह ताला के रास्ते पर होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको कभी भी नाकाम, नामुराद नहीं रखता, जो अल्लाह ताला के रास्ते पर होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही से कुरान करीम को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस किताब को हमारे लिए बाअस से हदायत और खुशखबरी बना दे, और ईमान वालों की सिफ़ात हमें भी नसीब फरमाए, और आखिरत पर पूरा यकीन अता फरमाए, ताकि हमको इस दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र हो, और हमारा कोई लम्हा आखिरत की तैयारी से गफ़लत में ना गुज़रे। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें पूरी तरह सही तरीके से नमाज़ें अदा करने और इताए ज़कात की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी अताअत और फ़र्माबरदारी भी नसीब फ़रमाए। इन्नल्लज़ीना, बेशक जो लोग ला युमिनूना, ईमान नहीं लाते, बिल आखिरति, आखिरत पर, ज़य्यन्ना लहुम, आरास्ता कर दिखाए हमने इनके लिए, अअमालहुम, इनके अमल, फहुम, बस वो यअमहून, भटकते फिरते हैं। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाले बद उनकी नजर में मरगूब कर रखे हैं, सो वो भटकते फिरते हैं। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबी वहुम फिल आखिरति हुमुल अखसरून, ये वो लोग हैं जिनके लिए सख्त अजाब होने वाला है, और वो लोग आखिरत में भी सख्त खिसारे में होंगे। व इन्नका, और बेशक तुम, लतुलक्कल कुरआन, दिया जाता है कुरान, मिन लदुन, नजदीक से, हकीम, हिकमत वाला, अलीम, इल्म वाला। इस जब क़ाल, कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लि अहलिही, अपने घर वालों से, इन्नी, बेशक मैं, आनस्तु, मैंने देखी है, नारन, एक आग, सआतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्क़लून। और जब उस टाइम को याद कीजिए, उस किस्सा को याद कीजिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, और वहां से या तो रास्ता की कोई खबर लाता हूँ, या आपके पास आग का शोला या लकड़ी वगैरह लाता हूँ, ताकि आप उससे खुद को गर्म कर लें, तस्तलून, ताकि आप उससे हीट अप हो जाएं, या सेंक लें, या इससे आप खुद को गर्म कर सकें। पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गुज़िश्ता इब्तदाई आयात में ये बताया गया था कि ये आयात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की जाती हैं, एक वाज़ेह और रोशन किताब यानी कुरान करीम की आयात हैं, जो इंसानी सआदत और निजात का रास्ता वाज़ेह तौर पर बताने वाली हैं। और अगरचे इसकी हदायत हर इंसान के लिए आम है,
لیکن چونکہ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے اہل ایمان ہی ہیں، اس لیے یہ اہل ایمان ہی کے لیے باعث ہدایت اور خوشخبری کا سبب ہے۔ پھر اہل ایمان کی 3 صفات بیان کی گئیں، یعنی وہ وقت اور شرائط کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عالم آخرت پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخرت کے قائم ہونے پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اب آگے ان آیات میں مومنین کے مقابلہ میں کفار و منکرین کی حالت اور ان کا انجام بیان کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور ان کی نظروں میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا ہے اور وہ اس کی زیب و زینت اور عیش و آرام میں ڈوبے رہتے ہیں، تو ان کی ساری کوشش اور فکر کا مرکز بس یہی چند روزہ زندگی ہے کہ کسی طرح دنیا میں مال و دولت حاصل ہو جائے۔ یہ دنیاوی زندگی میں کھوئے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے، کسی طرح سے دنیا میں ہم جتنا مال حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں، دولت حاصل کر سکتے ہیں کر لیں، عزت حاصل کر سکتے ہیں کر لیں، اچھا کھائیں پیئیں، موج اڑائیں، عالی شان ہم گھروں میں رہیں، عیش و عشرت سے رہیں۔ تو جو کتاب یا پیغمبر ادھر سے ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ دلائے تو اس کی بات پر یہ کان کیوں لگائیں گے؟ یہ تو دنیا کے عشق میں، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر ہادیوں پر آوازیں کستے ہیں، آسمانی کتاب کو یہ تانے کا نشان بناتے ہیں معاذ اللہ، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہی وہ کام ہیں جن کو اپنے نزدیک بہت اچھا سمجھ کر برابر گمراہی میں کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے منکرین اور مکذبین کو اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی برائیاں انہیں اچھی لگنے لگتی ہیں اور اسی طرح وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے رہتے ہیں۔ انجام ان کا یہ ہوگا کہ آخرت میں انہیں سخت ترین سزائیں ہوں گی اور قیامت کے دن اہل محشر میں سب سے زیادہ خسارہ میں یہی لوگ ہوں گے۔ جب ان بدبختوں نے قرآن مبین کی قدر نہ پہچانی، اس کی ہدایات بشارات سے فائدہ نہ اٹھایا، تو آخرت میں ناکامی ہی ان کا سبب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس علیم اور حلیم کی سب سے عظیم الشان کتاب یعنی قرآن کریم آپ کو عطا کی گئی، جس سے ہر وقت تازہ اور طرح طرح کی فوائد آپ تک پہنچ رہے ہیں، جس میں مومنین کے لیے خوشخبریاں ہیں، مکذبین کو عبرتناک واقعات سنائے گئے ہیں تاکہ جو سچے لوگ ہیں ان کا دل مضبوط اور قوی ہو، جھوٹ اور باطل کی حمایت کرنے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ جھوٹ بولیں گے، اگر وہ باطل طریقے سے کام لیں گے تو ان کے لیے پھر آخرت میں کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا تھا، اغراض کیا تھا، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا قصہ سنایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ وہ سارا قصہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور پیچھے جتنی بھی صورتیں گزر چکی ہیں سورہ اعراف میں اور بہت ساری صورتوں میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اگین اینڈ اگین بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب یہ جو لاسٹ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی تھی، وہ والا قصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں آگ لے کے آتا ہوں، اور یہ والا قصہ یہاں پہ ابھی ڈسکس کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کا قصہ ہے، یہ اس وقت کی سٹوری ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد، 10 سال کہاں رہے تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے تھے اور ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ 10 سال گزارنے کے بعد مصر کی طرف واپس جا رہے تھے، راستے میں وادی سینا یا وادی طوا کے قریب پہنچ کر جب سخت سردی اندھیری رات راستہ بھول گئے تو آپ کی بی بی صاحبہ جو آپ کے ہمراہ تھیں، ان کو ایک جگہ بٹھا کر آپ نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیورنگ وہ پریگنینسی ان کی تھی اور اس لیے ان کو بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیے، مجھے لگتا ہے کہ میں آگ کہیں سے تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اب وہاں کوئی موجود ہوتا تو ہی آگ وہاں سے مل سکتی تھی، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلے میں یہاں سے نکلتا ہوں، راستے کی خبر لاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی آگ وغیرہ کا انتظام کر دوں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال پیش آتی ہے، یہ بھی اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ان آیت میں مومن اور غیر مومن کی حالت میں عقیدہ آخرت کا خاص فرق ہونا بتایا گیا ہے، اور یہ ایک بالکل فطری اور نفسیاتی بات ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، عمل کے نتائج کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھے گا، جب وہ موت کے بعد کبھی کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوا ہوگا جس میں حیات دنیا کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کے
मुताबिक ठीक-ठीक जज़ा सज़ा सुना दी जाने वाली हो। और जब इंसान किसी ऐसी अदालत का कायल ना होगा जहाँ इंसान के पूरे आमाल की जाँच-पड़ताल हो, अच्छे-बुरे की जाँच-पड़ताल हो, तो उसके अंदर ये कोई ऐसा मादा ही नहीं पाया जाएगा कि वो अच्छाई करे या वो बुराई करे, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो इसे हक, बातिल नेकी, बदी, शिर्क, तौहीद, इख़लाक, बद-इख़लाक़ी, सवाब, ये सारी चीज़ें बेमानी नज़र आएँगी। बस जो कुछ इस दुनिया में लज़्ज़त, आराम, ऐश, इशरत, मादी तरक्की, खुशहाली, ये सारी चीज़ें उसको होंगी कि मैंने बस दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल दी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगली तरफ गए और उन्होंने वहाँ पे जाके आग को तलाश करना शुरू किया, तो वो अगली आयत में बयान किया जाता है फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिका मन फिन नारि व मन हौलहा। सो जब उस आग के पास पहुँचे, तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ दी गई। फलम्मा जाअहा नूदिया, तो आवाज़ आई, एक सदा आई, अम बुरिका मन फिन नारि व मन हौलहा। जो इस आग के अंदर है उन पर भी बरकत है और जो इसके आस-पास हैं उन पर भी बरकत है। वो सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इस पर भी बरकत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ए मूसा अलैहिस्सलाम, बात ये है कि मैं अल्लाह हूँ, ज़बरदस्त हिकमत वाला हूँ। अब जब अचानक से कोई आवाज़ आएगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अचानक से जब नबूवत दी गई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एकदम से डर गए। तो अल्लाह ताला की आवाज़ आई, लेने तो आग गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नबूवत अता कर दी, तो ये वाली सारी सिचुएशन बताई जा रही है। व अल्क़ि असाक, और कहा गया कि आपके हाथ में जो असा पकड़ा हुआ है, इसको ज़मीन पर डाल दीजिए। व अल्क़ि असाक, और असा को डाल दीजिए ज़मीन पर। फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। और ए मूसा, आप अपना असा ज़मीन पर डाल दें। जब इन्होंने उसको हरकत करते हुए देखा, उसको देखा कि ये एक साँप की शक्ल में बन चुका है। वो जो असा था, उनका जो डंडा हाथ में पकड़ा हुआ था, वो साँप बन गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एकदम डर गए, जैसे साँप हो। तो फ़ौरन पीठ फेर कर भागे और मुड़कर पीछे भी ना देखा। वलम युअक़्क़िब, पीछे नहीं मुड़े वो। या मूसा ला तख़फ़, अल्लाह ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरिए नहीं, आपने डरना नहीं है। ला तख़फ़, ना डरिए। इन्नी, बेशक मैं, ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, ए मूसा डरिए नहीं, मैं पैगंबरों को डराता नहीं। हमारे हुज़ूर पैगंबर डरा नहीं करते। इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। हाँ, मगर जिससे कोई कसूर हो जाए, फिर बुराई हो जाने के बाद बजाय इसके कि नेक काम कर ले, तौबा कर ले, तो मैं मग़फ़िरत वाला हूँ, रहमत वाला हूँ। व अदख़िल यदक फ़ी जैबिका तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। और सेकंड जो मोजज़ा अता किया गया अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ये था कि आप अपना व अदख़िल यदका, अपना हाथ दाख़िल कीजिए, फ़ी जैबिका तख़रुज बैज़ाअ, आप अपना हाथ अपने गिरबान के अंदर ले जाइए, बगल में अपना हाथ लगाइए, और वो बगैर किसी ऐब के रोशन होकर बाहर निकलेगा। और ये मोजज़े हैं जिसके साथ आप फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजे जा रहे हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। कौमन फ़ासिक़ीन, फ़ासिक़ हैं, हद से ज़्यादा बढ़ जाने वाले लोग हैं। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। गर्ज़ इन लोगों के पास जब हमारे दिए हुए मोजज़ात पहुँचे, जो नहायत वाज़ेह थे, तो वो ये लोग देखकर बोले, वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा। तो वो ये बोले कि ये तो खुला जादू है, सरीह जादू है, और ज़ुल्म और तकब्बर के राह से इनके मोजज़ात बिल्कुल मुनकर हो गए। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, हालाँकि उनके दिलों ने उनका यकीन कर लिया था। सो देखिए कैसा अंजाम हुआ इन मुफ़्सिदों का, इन इनकार करने वालों का, झुटलाने वालों का। अब यहाँ तक हम जितनी भी तफ़सीर है उसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने थोड़ा-सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा डिस्कस किया कि मदियन से आते हुए जब वो कोहे तूर के करीब रात को सर्दी के वक़्त पहुँचे, कि जब रास्ता भी भूल गए थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने तूर की तरफ एक आग देखी है, मैं वहाँ जाकर कोई खबर लाता हूँ या फिर आग वहाँ से ले आता हूँ, ताकि आप इससे सकून हासिल कर सकें।
اب ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک سرسبز درخت ہے، اس پر آگ جل رہی ہے، شعلے تیز ہو رہے ہیں اور درخت کی سرسبزی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو درخت ہے اس کی گرینری پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے اور اس سے جو درخت ہے اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچ رہا اور آگ کے شعلے بھی بہت زیادہ بھڑک رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اوپر کر کے دیکھا تو اس کی جو روشنی تھی وہ نکلتی ہوئی آسمان تک جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ غیبی اور نورانی آگ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور ظاہر ہو رہا تھا اور یہ اس کی تجلی کی چمک تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو یکایک غیب سے آواز آئی، مبارک ہے وہ اس آگ کے اندر ہے اور جو آگ کے آس پاس ہے، یعنی یہ جگہ بھی مبارک ہے اور یہ آگ بھی مبارک ہے، زمین کا یہ ٹکڑا بھی مبارک ہے، اس آگ میں جو تجلی یا نور ہے وہ بھی مبارک ہے اور اس کے اندر یا آس پاس جو ہستیاں ہیں لائک فرشتے یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سب مبارک ہیں۔ جو بھی اس کے ارد گرد ہے وہ سارا مبارک ہے۔ یہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے بطور اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ جو رب العالمین ہے وہ آگ میں نظر آنے سے پاک ہے، یعنی اللہ کی ذات، مکان، جسم، صورت، رنگ وغیرہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ آگ میں اس کی تجلی کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگ کے اندر میں حلول کر رہی ہے، معاذ اللہ، یہ وہ مماثلت دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جسم سے پاک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے میں ہم کلام ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ہم کلام ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے اور اے موسیٰ آپ اپنا عصا وَأَلْقِ عَصَاكَ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے۔ اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت عطا کی گئی فوراً سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے بھی عطا کر دیے، ایک ید بیضا کا اور دوسرا عصے کا معجزہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل کے ارشاد کی تعمیل جو ہے اس کو پورا کیا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تھا اور اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ ڈالتے ہی ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا بہت بڑا اژدہا بن گیا، جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم شریعت خوف جو تھے جو انسانوں میں ظاہری بات ہے خوف ہوتے ہیں، ایک دم خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے فوراً پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے ہوتا ہے ہم جب بھی اسنیک یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہم اپنے دفاع کے لیے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی سٹارٹنگ تھی تو فوراً وہاں سے ایک دم پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی، پکار آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ڈریے نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو پیغمبری عطا کی ہے، آپ کو پیغمبری عطا کی ہے اور جو پیغمبر ہیں وہ کبھی بھی ڈرتے نہیں ہیں اور آپ کسی بھی ان چیزوں سے نہ ڈریے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ کر خوف اور آپ کو ان چیزوں کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ آپ کو ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا اور اس لیے ان سے کہا کہ جیسے ہی وہ پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، یہ ایک ہماری دلیل آپ کو عطا کی گئی ہے، یہ ہمارا ایک معجزہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ ہاں فرمایا کہ ہاں ڈریے نہیں، کون ڈرے گا یہاں سے؟ کون؟ جو کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے وہ ڈرے، لیکن بعد السوء فإني غفور رحیم، اگر پھر اس کے گناہوں کو الا من ظلم سوائے ظالم کے، انبیاء علیہ السلام ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر کسی نے ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے تو اللہ بدل ڈالے گا، ثم بدل حسنا اللہ بدل ڈالے گا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں، فإني غفور رحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے۔ اگر لیکن توبہ کا دروازہ رکھا گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے لیے اس کے جو گناہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ بدل ڈالے گا نیکیوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا ان کو معجزہ عطا کیا اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا اس لاٹھی کے سام بن جانے کے معجزہ کے ساتھ ہی ایک اور معجزہ آپ کو دیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالیں گے تو وہ بغیر کسی مرض یا عیب کے روشن چمکدار ہو کر نکلے گا۔ اور یہ دونوں معجزے ان 9 معجزوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آپ کی تائید کرتے رہیں گے۔
اور اہل تحقیق یہ مفسرین نے لکھا ہے یہ معجزات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے وہ کافی زیادہ تھے، اور 9 معجزات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ عصا عصے کا اژدہا بن جانا، یہ پہلا معجزہ۔ دوسرا ید بیضا کا یعنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے روشن ہو کر نکلنا۔ تیسرا دریائے نیل میں طوفان کا آنا، جب درمیان میں سے راستہ بن گیا تھا۔ اور پھر چوتھا ٹڈی دل کا بکثرت آنا، اور پانچواں فرعونیوں کے لیے جوئیں یا چچڑیوں کی کثرت ہونا، یہ جو ان پہ ایک عذاب آیا تھا، جوؤں کا عذاب آیا تھا، چچڑیوں کا جو عذاب آیا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر چھٹا ہے مینڈکوں کی ایسی پیداوار جو ہر چیز اور برتن میں غیب سے مینڈک ہی مینڈک نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ان پر بہت سارے عذاب نازل کیے تھے، اور ان پر یہ تھا کہ پھر ایک خون کا عذاب بھی آیا تھا ان پہ، اور ان پر مینڈکوں کا عذاب بھی آیا تھا۔ جیسے ہی کوئی چیز اوپن کرتے کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی، فوراً سے چھوٹے چھوٹے مینڈک ادھر ادھر ہر جگہ پہ ان کو نظر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتواں ہے فرعونیوں کے لیے تمام پانی کا خون بن جانا، ایون پانی پینے کے لیے جیسے ہی وہ کسی چیز کو اوپن کرتے، نل اوپن کرتے، کنویں دریا ہر چیز میں اگر وہ پینے کے لیے، پہلے تو وہ پانی صاف پانی ہوتا تھا لیکن جیسے وہ اس کو پینے کے لیے منہ کے پاس لے کے جاتے تو وہ ایک دم خون ہو جاتا، خون بن جاتا تھا نا، وہ ایک دم بلڈ میں کنورٹ ہو جاتا۔ ایون انہوں نے یہاں تک کیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں، جو مصری تھے انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی کوئی بندہ منہ میں پانی ڈالے گا، ڈالنے کے بعد وہ دوسرے کے منہ میں کلی کر دے گا تو کیا پتا اس سے وہ پانی جو ہے وہ بلڈ میں کنورٹ نہ ہو، لیکن جب تک وہ اسرائیلی کے منہ میں رہتا تب تک وہ پانی رہتا، لیکن جیسے وہ مصری کے منہ میں جاتا تو وہ فوراً سے اس میں بلڈ میں کنورٹ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پھر وہ ایک ایک پانی کی بوند کو ترسے، ٹھیک ہے، یہ ان کا ساتواں عذاب تھا، یا ساتواں کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے یہ ساتواں معجزہ تھا۔ پھر آٹھواں معجزہ جو تھا وہ زبردست قحط سالی سے ملکی پیداوار کا تباہ ہو جانا تھا۔ پھر نواں بحر کلزم کا بنی اسرائیل کے عبور کے لیے خشک ہو جانا تھا۔ پھر آگے بتایا جاتا ہے جب بھی وقتاً فوقتاً فرعونیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ نشانیاں دکھائیں گئی تو کہا گیا کہ یہ سب جادو ہے۔ وہ سب یہ کہتے تھے کہ یہ سب جادو ہے، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اور جو وہ نشانیاں دکھا رہے ہیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہی نشانیاں ہیں، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی اور غرور کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں یہ بتایا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ختم کر دے، جب یہ ختم ہو جائے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ان سے ٹلتا تو وہ فوراً سے کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو بالکل بھی آپ پر نہیں ایمان لائیں گے۔ تو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آخرت کو بھی بہترین بنانا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے بعد آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا جاتا ہے، اور جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نور ہدایت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیں، اور ہمیں دین حنیف پر استقامت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے، فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تابعدار بندہ بنا کر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار امتی بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔